بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی و خوش کرنے کا، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے۔ وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ اس دینے والے کے تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، وہ لینے والے اگر غفلت میں پڑے رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کے سبز باغ دکھانا ہے، اس ماہ میں اس ظالمانہ اور گندے کاموں سے روک دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اکثر گناہگار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پا لے اور کسی طرح بھی گزار دے، کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفیض ہو جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ برکتوں سے اپنی جھولیاں تو وہی لوگ بھرتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے اور اس کی گھجی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادے کا پکا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ یہ توفیق بھی تو وہی دیتا ہے مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کریں۔ پیارے دوستو، آج جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے وہ عمل بہت مفید ہے۔ رمضان المبارک میں تہجد کا عمل ہے۔ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھے اور اس کے بعد 40 مرتبہ یا 121 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھے اور یہ دعا مانگے: اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں گناہگار بن کر۔ تن و من سے اللہ سے مانگنا ہے،
تو صرف اسی سے مانگنا ہے، توجہ سے مانگنا ہے، دھیان سے مانگنا ہے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنی ہے اور اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشکل ہو اس کا بھی تصور کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ